اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ جو آپ کے سامنے ہاتھ ہے یہ ہمارے ایک سبسکرائبر کا ہے۔ ان کے بارے میں معمولی سی تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ اس ہاتھ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ اس ہاتھ کو دیکھیں تو یہ ایک مخروطی ہاتھ ہے۔ مخروطی ہاتھ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ انگلیوں کی طرف سے ذرا پتلا ہوتا ہے اور ہتھیلی جو ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، اور اس کی انگلیاں جو ہیں وہ نوک دار ہوتی ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ انگوٹھا دیکھیں، یہ بھی ان کا نوک دار ہے۔ اب آتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات کی طرف کہ ایسے لوگ جن کی انگلیاں جن کا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح کا ہو، وہ فنکارانہ ذہن رکھتے ہیں اور فطرتاً بے حد حساس ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مخروطی ہاتھ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ان کی یہ دماغی لکیر جو ہے یہ کافی اچھی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی یہ دماغی لکیر اچھی ہو وہ فی البدی گفتگو کرتی ہیں۔ کسی کے سوال کا جواب دینا ہو، کوئی بات کرنا ہو تو بڑے واضح انداز میں فوری طور پہ اس کا جواب دے لیتے ہیں، اور انہیں شاعری سے بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کو زیادہ تر جو ہے جن کا ہاتھ مخروطی ہو اور دماغی لائن بھی اچھی ہو، ایسے لوگ رومانس سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ اور ان میں کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات دوستی میں ہرجائی پن دکھا جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ غیر ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی پہلی انگلی دیکھی جائے تو یہ پہلی انگلی جو ہے وہ تیسری انگلی سے چھوٹی ہے۔ اگر پہلی انگلی تیسری انگلی سے چھوٹی ہو تو ایسے لوگ اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا الو سیدھا کیے رکھتے ہیں۔ اگر ان کے انگوٹھے کو دیکھا جائے تو ان کا انگوٹھا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نوک دار انگوٹھا ہے۔ ایسے لوگ جن کا انگوٹھا نوک دار ہو اور ہاتھ بھی ان کا جو ہے وہ مخروطی ہو تو ایسے لوگ تخیل پسند ہوتے ہیں، زیادہ تر تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں اور تصوراتی خیالی پلاؤ بھی پکاتے رہتی ہیں اور اپنی سوچوں میں اکثر مصروف رہتی ہیں۔ ان کی تیسری انگلی دیکھی جائے تو یہ تیسری انگلی دیکھیں، یہ تقریباً دوسری کے برابر جا کے پڑتی ہے، بہت تھوڑا فرق ہے۔ تو ایسے لوگ عمومی طور پہ خوبصورتی سے محبت کرتی ہیں اور بعض اوقات اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یعنی یہ چاہتی ہیں کہ ہر صورت ان کی خواہشات کمپلیٹ ہو، اور اس میں یہ غلطی بھی کر جاتی ہیں۔ اگر ان کی انگلیوں کی یہ دوسری پوریں دیکھی جائیں، یہ دیکھیں تو یہ ان پہلی پوروں سے جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ ایسے لوگ اگر کاروباری معاملات میں جانا چاہیں تو کاروبار میں ان لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کاروبار سے یہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کی ہم عمر کی لکیر کی طرف آئیں تو یہ عمر کی لکیر جو ہے وہ ابتدائی طور پہ اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو کٹ ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں بچپن میں کسی شدید بیماری کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا یہ کافی بیمار رہے ہیں بچپن میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ ان کی زندگی کی لکیر دیکھیں تو میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو ان کے ہاتھ پہ یہ یہاں یہ دیکھیں ایک جزیرہ بھی پایا جاتا ہے۔
یہ ان کی زندگی میں ایک جزیرہ زندگی کی لائن میں پایا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر جزیرہ جو ہے یہ کسی بیماری کو شو کرتا ہے یا کسی یوں سمجھ لیں کہ انہیں صحت کے معاملے میں کچھ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی آپریشن کی علامت کو بھی شو کر سکتا ہے، یعنی آپریشن بھی جو ہے وہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ان کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو وہ کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، کچھ کمزور لائن ہے، تو جو ان کی اعصابی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر زندگی کی لائن کمزور ہو تو یہ اعصابی کمزوری جو ہے وہ ایسے لوگوں کو عمومی طور پر ہوتی ہے۔ ان کی اگر دماغ کی لکیر کو دیکھیں تو دماغ کی لکیر جو ہے وہ مریخ منفی کے ابھار پر جاتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر روحانیات کی طرف توجہ اتنی نہیں دیتے، مادہ پرست اگر آپ انہیں کہہ لیں تو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عقلی بنیاد پر اور دلیل کے بغیر کسی بات کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی دماغ کی لکیر ایک یہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری ایک دماغی لکیر بھی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو دوسری دماغی لکیر ہے وہ کچھ لہردار ہے۔ یہ اگر اس طرح کی ویسے تو دو دماغی لکیر جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو دوسری دماغی لکیر ہے وہ چونکہ لہردار ہے تو ایسے افراد جو ہے وہ کچھ سر کے مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں، اور ان کو درد شقیقہ جو ہے اس میں مبتلا ہونے کا بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے جو دوہری لکیر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل ان کے دو رخ ہوتے ہیں۔ بچپن میں یہ لوگ کافی حساس ہوتے ہیں اور کچھ مختلف نوعیت کی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ عورت کے ہاتھ پہ اگر یہ ڈبل لکیر پائی جائے تو یہ اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ ان کی دو شادیاں ہوں گی، یعنی عمومی طور پہ دو شادیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر یہ عورت کے ہاتھ پر ہو تو۔ ان کی اگر دل کی لکیر آپ دیکھیں تو یہ دل کی لکیر جو ہے وہ یہاں سے نکل کے ان کی جو دوسری دماغ کی لکیر ہے وہاں پہ گر رہی ہے، تو یہ علامت عمومی طور پہ کچھ اچھی علامت شمار نہیں کی جاتی۔ عمومی طور پہ یوں سمجھ لیں یہ لوگ کچھ بچپن سے ہی نظر بد کا شکار رہتے ہیں، اور انہیں اگر کچھ خوشی میسر آتی ہے تو پھر ان کے لیے کچھ ہلکے پھلکے مسائل بن جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ زندگی میں الجھاؤ سا رہتا ہے۔ دل کی لکیر کا اگر آپ یہ دیکھیں تو دل کی لکیر جو ہے ان کی ٹوٹی ہوئی ہے یہ، اور یہ اوپر زہرہ کے ابھار کی طرف بھی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی قلبی یا دل جو ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور انہیں زندگی میں جو ہے وہ کوئی بعض اوقات اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ جو ان کے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ چونکہ شمس کی لکیر کے نیچے، شمس کی جو انگلی ہے اس کے نیچے یہ ٹوٹ رہا ہے، تو اگر یہ ابھارے شمس کے نیچے دل کی لائن ٹوٹے تو ایسا واقعہ عمومی طور پہ 24 سے 29 سال تک کی عمر کے درمیان میں پیش آتا ہے، اور جس کی زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ انہی پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کسی رشتے یا تعلق کے ٹوٹ جانے کی علامت بھی ہوتی ہے، اور اصل میں یہ پوزیشن جو ہے رشتے یا تعلق کا ٹوٹنا یہ ان کی اپنی تذبذب کی طبیعت ہوتی ہے، یعنی یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور ان میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے جو ہے انہیں کوئی مسائل جو ہیں وہ اس طرح کے پیش آ سکتے ہیں کہ یہ دلی طور پہ، جذباتی طور پہ انہیں کافی جھٹکا لگتا ہے۔ ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے، اسی پر اکتفا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔